أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في موضع آخر: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. سامعین محترم، قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے. قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے. قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہوئی کہ اس کے آگے قیصر و کسریٰ، روم و فارس سب سرنگوں ہوئے. اور کیوں نہ ہوتے، جبکہ یہ کتاب اللہ رب العزت کا کلام ہے. یہ کتاب سلطان السلاطین کا کلام ہے. سجد اور جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہمسری اور جس کی برابری آج تک نہ تو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے ہوئی ہے اور نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے کسی انسان کا کلام اللہ رب العزت کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرما دیا گیا: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ رب العزت کے کلام کو سب کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود اللہ رب العزت کو تمام مخلوق پر. یہی تو وجہ تھی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم پڑھنے کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے اور ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوا کرتے تھے: ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں. عزیزان محترم، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران
اور ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے اور جن کی آیتوں کو سن کر پتھریلی آنکھیں میں اشکباری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے اور جس کی حفاظت پر مقرب ترین فرشتے مامور ہیں، یہی وہ قرآن ہے جسے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، یہی وہ قرآن ہے کہ جسے سن کر کفیل دوسی اور جبیر ابن مطعم جیسے سند ایمان لانے پر مجبور ہوئے، یہی وہ قرآن ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآن کو سنا تو وہ لرز گئے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس نازک دور کے اندر، آج کے اس نازک حالات کے اندر حفظ کلام کو فضول سمجھا جاتا ہے، قرآن کریم کے حفظ کرنے کو بیکار بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور اس کا بے سمجھے پڑھنا بے سود اور بے فائدہ ہے۔ افسوس پر افسوس اس حماقت پر کہ اس قرآن کریم کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ فتح تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ فإن منزلك عند آخری آیت تقرأها، بس تیرا مقام اور تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت من الجنت والناس پر پہنچے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم اللہ رب العزت کی عظیم امانت ہے، قرآن کریم اللہ رب العزت کا پاکیزہ اور مقدس کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے سے قرآن کریم کو اتارا گیا وہ بھی امین، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے، جیسا کہ شروع کے اندر میں نے کہا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اور فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا، جس نے قرآن کریم کو پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل کیا، اس پر عمل کیا، تو اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرا قدر انعامات سے نوازا جائے گا تو پھر خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا حالت ہوگا۔ عزیزان محترم، قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اور 10 ایسے آدمی کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ سامعین محترم، قرآن کریم جب اس دنیا کے اندر آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام ملا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو میرے عزیز ساتھیوں سب کچھ ملا، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے قرآن کریم کے دامن کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر کبھی عزت و رفعت کا تاج ہوا کرتا تھا آج ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ مسلمان قوم کی کامیابی آگے بڑھ کر جس کا استقبال کیا کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن چکی۔ وہ مسلمان قوم
کہ جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوار درندوں نے، بھیڑیوں نے اور سانپوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ مسلمان قوم کہ جس نے کبھی حکومت اور سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ مسلمان قوم کہ جن پر اتہاس، جن پر تاریخ کبھی نازا ہوا کرتی تھی، آج اس کا مستقبل اور اس کا حال تاریخ نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں سمجھیے اور ہوشیار ہو جائیے، غفلت کا پردہ چاک کیجیے، ورنہ یاد رکھیے تاریخ کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج مسلمان سو گئے، آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں، سر پھوڑنے سے فرصت نہیں، اور قرآن کریم کو صرف رمضان کی تراویح کے لیے رکھ دیا اور بچوں کو صرف ناظرہ پڑھانے کے لیے رکھ دیا۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ بحیثیت معجزے کے اس قرآن کریم کو پیش کرو اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے، دنیا کے قانون دان، دنیا کی یونیورسٹیوں کے پروفیسرز کے سامنے اس حقیقت کو پیش کرو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دل بہل جائیں گے اور ذہن بدل جائیں گے اور حالات میں انقلاب برپا ہو جائے گا، لیکن جب دائی، مبلغ، مصلح، اسلام کے ترجمان، ہماری قوم کے مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر اس قرآن کو پیش کریں گے، تمہارا حال تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، قرآن کے خلاف، انبیاء علیہ السلام کی مضامین کے خلاف بل پاس ہوتے ہیں، مجرمانہ بل، ظالمانہ بل، اور تم چوہوں کی طرح اور چوزوں کی طرح اور ڈرے ہوئے اور سہمے انسانوں کی طرح اور بھیگی بلیوں کی طرح حق بات بولتے نہیں ہو۔ ہوٹلوں کے اندر جو چلاتے ہو، بولتے ہو، تمہیں بولنا ہے چوراہوں پر، تمہیں بولنا ہے بڑے بڑے مجمعوں میں، تمہیں بولنا ہے یونیورسٹی کے حالوں میں، یہ ہو کر رہے گا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کی ترجمانی کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن کریم کے 6 حق ہیں، قرآن کریم کے 6 رائٹس ہیں، وہ دینے پڑیں گے۔ ایمان اس پر لانا کہ وہی دستور، وہی قانون، وہی ہدایت نامہ ہے۔ نمبر 2، اس کی تعظیم کرنا، بے ادبی نہ کرنا، اس کو سب سے اونچی جگہ پر رکھنا اور پاک ہونے کی حالت میں اس کو چھونا۔ نمبر 3، اس کی تلاوت کرنا اور اس کی تلاوت کو بھی عبادت سمجھنا اور ہر حرف پر 10 نیکیاں حاصل کرنا۔ نمبر 4، اس کو سمجھنا۔ اگر کوئی میسج آتا ہے دوست اور یار کا تو بغیر سمجھے چین نہیں رہتا، اور اللہ کا جو میسج ہے یہ قرآن پاک، اس کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اس کا جو ایکشن بیان ہے اس پر عمل کیا جائے، جو بات کہی جا رہی ہے، جو فرمان جاری ہو رہا ہے، جو احکامات جاری کیے جا رہے ہیں، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ نمبر 6 اس کو عام کیا جائے، قرآن کریم کو عام کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو چھاپا جائے، اس کو دنیا کے سامنے ٹنکی کی چوٹ پر بیان کیا جائے۔ یہ 6 حق ہیں بالکل پکے سچے، بغیر اس کے کام نہیں بنے گا۔ صرف تراویح پڑھ کر مت بیٹھ جانا، صرف روزہ رکھ کر مت بیٹھ جانا، صرف نماز پڑھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ کامیابی ملے گی۔ فرما دیا گیا قرآن کریم کے اندر کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ گواہ ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قسم ہے زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں۔ کون ہے جو اس گھاٹے سے بچیں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 4 چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی، عمل بھی، دعوت بھی، حق کی پکار، حق کی للکار، حق بات کو لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا، قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق بات کے راستے میں پیش آنے والے مشکلات پر صبر بھی۔
میرے عزیز ساتھیوں، یہ 4 باتیں بالکل ضروری ہیں۔ اور خطبے کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی تو وجہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن قرآن کریم میں کسی بھی قسم کی تحریف نہ ہو سکی۔ ظالم انگریز آیا اس ہندوستان کے اندر اور تقریباً 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے نظر آتش کیے، جلا دیے گئے، لیکن قرآن کریم پر کسی بھی قسم کی آش نہ آ سکی۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کے اندر ہمہ وقت ہر جگہ پالیسی اختیار کی جا رہی ہے، ہر جگہ اس کو مٹانے کی سازش کی جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی 15-20 دنوں پہلے ایک نمرود، ایک مردود، ایک ابلیس کا شاگرد اور ایک فرعون وسیم رضوی کہ جس نے قرآن کریم پر یلغارانہ حملہ کیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم قرآن کریم کی 26 آیتوں کو مٹا کر دم لیں گے اور اس معاملے کو ہم سپریم کورٹ میں بھی پیش کریں گے۔ سن لے وسیم رضوی کان کھول کر کہ قیامت تو آ سکتی ہے، یہ زمین و آسمان اتھل پتھر سکتے ہیں، سورج اپنی اصلی جگہ پورب کو چھوڑ کر پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن قرآن کریم پر کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے لیا ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وسیم رضوی یہ کون تھا۔ وسیم رضوی یہ شیعہ وقف بورڈ سے تعلق رکھتا ہے، یہ شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین ہوا کرتا تھا کسی زمانے کے اندر۔ مسلمانوں، جب اس نے یہ بکواس بکی، جب اس نے یہ خرافانہ بات بولے تو ہم نے آواز بلند کی، ہم نے اس کا احتجاج کیا، اور مسلمانوں، آپ کے احتجاج کرنے سے، آپ کے وروध کرنے سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ وسیم رضوی کی بیوی نے اس کا بائی کاٹ کیا، وسیم رضوی کے بھائی نے اس کا بائی کاٹ کیا، وسیم رضوی کی فیملی نے اس کا بائی کاٹ کیا، اب اس کو کہیں جگہ نہیں مل رہی۔ اور آپ کو میں خوشخبری بھی سناتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ریجیکٹ کر بھی دیا، اس معاملے کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر بھی دیا کہ جس طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا تھا سن 1980 کے اندر کولکاتہ نے، اسی طریقے سے سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور جیسے ہی اپلیکیشن پہنچا سپریم کورٹ کے اندر تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آج تم اس قرآن کو لے کر آئے ہو، آج تم اس کو لے کر آئے ہو، کل کوئی لے کر آئے گا رامائن کے خلاف، کل کوئی مہابھارت کے خلاف، گیتا کے خلاف، رگوید کے خلاف، یجروید کے خلاف اور ادھروید کے خلاف اور ساموید کے خلاف لے کر آئے گا۔ مسلمانوں، یہی جملہ تھا، یہی الفاظ تھے۔ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سلام کرتے ہیں کہ جس نے اس معاملے پر سنوائی کیے بغیر، جس نے اس معاملے پر بحث و مباحثہ کیے بغیر کہا کہ ختم کرو اس معاملے کو، ریجیکٹ کرو اس معاملے کو، یہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، اس معاملے کو ریجیکٹ ہونا چاہیے۔ کس نے کیا؟ یہ اللہ رب العزت نے کیا۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم اللہ رب العزت کی عظیم امانت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے وزن کو اٹھانے سے انکار کیا، لیکن حضرت انسان نے اس امانت کو اٹھایا اور دنیا کے تمام لوگ یہ آسمان و زمین، پہاڑ اس امانت کو اٹھاتے بھی کیسے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام تو لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں، جب وہ لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں تو قرآن کریم کے اس فرمان کو دنیا کا کوئی شخص اور دنیا کی کوئی بھی قوم، کوئی بھی چیز کیسے اٹھا سکتی ہے؟ مسلمانوں، ساری مصیبت تو یہ ہے کہ آج مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قرآن تراویح میں سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں،
قرآن کو انہوں نے صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا، قرآن کو انہوں نے یوں سمجھا کہ یہ تعویذ کی کتاب ہے، گھنٹوں کی کتاب ہے، جھاڑ پھوک کی کتاب ہے۔ قرآن اتارا گیا تھا ہدایت کے لیے، قرآن دستور ہے، قرآن قانون ہے، قرآن ہدایت نامہ ہے، قرآن ایک روشنی ہے، قرآن کے ذریعے سے تسکین ملتی ہے، قرآن سکینت ہے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے، قرآن ایک انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ معجزہ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کی شکل میں، ید بیضا کی شکل میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا قم باذن اللہ کی شکل میں، اور حضرت صالح علیہ السلام کو دیا گیا اونٹنے کی شکل میں۔ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ جامع، اس سے بھی زیادہ مؤثر، اس سے بھی زیادہ ہماگیر یہ قرآن پاک ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو قرآن کریم پر عمل پیرا ہونا ہوگا، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں بتانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عذاب قبر سے حفاظت ملے تو اپنی اولاد کو عالم دین اور حافظ قرآن بنانا ہوگا اور اپنی زندگیوں میں قرآن مقدس کو داخل کرنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔